السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بہت دنوں کے بعد گفتگو ہو رہی ہے، کچھ میری مصروفیات اور گیئر کے سلسلے میں، اور دوسری جو میں پڑھانے لکھانے کا بچوں کو کام کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ تو اخلاق احمد آپ سے مخاطب ہیں گیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، اور آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے، جس سے ہمارا جو ادارہ ہے جو کہ پاورٹی ایلیویشن پہ کام کر رہا ہے، تو اس کی جو دور رس اسٹریٹجی ہے، تو اس موضوع پہ پہلے میں نے بات کرنی ہے کہ جو دور رس اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ کسی ادارے میں بھی اپلائی کر کے سکسیس حاصل کی جاتی ہے، کسی کنٹری کے لیے بھی ریلیونٹ ہوتی ہے اور کسی معاشرے کے لیے بھی ریلیونٹ ہوتی ہے۔ ایسے تو بہت ساری فلاسفیز ہیں۔ تو میں ابھی ایک چینل پہ تھا، تو جو انٹرویور تھے انہوں نے ایک سوال کنٹری کے ریفرنس سے مجھ سے پوچھا تھا، جو کہ میں نے اپنے ادارے کے ریفرنس سے ان کو اس فلاسفی سے کنیکٹ کر کے ان کو جواب دیا۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے کمفرٹ سے ایک ڈیٹیل سے جو ہے نا اس ویڈیو میں ریکارڈ کروں، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور خود کو بھی ری انفورس کرنے کے لیے اس کو پھر ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ ایکچولی ایک فلاسفی ہے جو کہ ایمرج ہوئی جب جاپانیز نے 1990s کے اندر جو نا اپنی ترقی کا آغاز کیا، جاپانیز آرگنائزیشن نے۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی جو کمپنیاں تھیں جاپان کی، تقریباً 10 کے قریب کمپنیاں تھیں، جو کہ بڑی ملٹی نیشنل یورپین اینڈ امریکن کمپنیز کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا، اور وہ ٹاپ کی کمپنیز بن گئی۔ اس کو کیا مطلب، آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹس ناٹ اے میٹر آف بیٹنگ دی جاپانیز دی یورپین اینڈ امریکن آرگنائزیشن، بٹ اٹ واز اے میٹر آف creating excellence in the processes of an organization, which may be also applicable to country level strategy as well as applicable to the turnaround of any social organization, etc. تو جو فلاسفی پہ وہ ریسرچر جو ہیں وہ گئے، اور انہوں نے ان کو ہارورڈ بزنس اسکول نے ان کو اسپانسر کیا، اور وہ امریکن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک یو کے کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، ایک امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور وہ دونوں حضرات نے جاپان کو ریسرچ کیا اس زمانے میں، اور جاپان کی جو فلاسفی ہیں اس کو سرفیس پہ لے کے آئے، اور پھر ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا اور وہ ہارورڈ بزنس اسکول میں چھپا۔ اور یہ آرٹیکل جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کلاسک آرٹیکل ہے، جو which is still referred by many experts of management sciences, and also referred by many consultants, while planning for a turnaround project in any company or in any country. So اس کی جو فلاسفی تھی وہ دو اس آرٹیکل کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا، اسٹریٹجک انٹینٹ اینڈ کمپٹیٹیو انوویشن۔ یہ اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا۔ تو جو اسٹریٹجک انٹینٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا جو جاپانیز ہیں وہ آج کے لیے پلاننگ نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے نا آج سے 100 سال کے آگے کی سوچ رہی ہوتی، 100 years from now۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ آرگنائزیشن کی، کنٹری کی دور رس جسے کہتے ہیں، ڈریم جو ہے، جو اس کا جو خالق ہوتا ہے، جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے، یا جو اس کے جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، چاہے کنٹری لیول پہ ہے یا آرگنائزیشن لیول پہ ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہو، اور اس ویژن کے بغیر آرگنائزیشن جو ہے نا وہ مطلب ایک ڈائریکشن پہ چلتی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے ملک کا بھی جیسے جو مسئلہ ہے، ہمیں اپنے ویژن میں تلاش کرنا ہے، ہمیں اپنے اسٹریٹجک انٹینٹ میں تلاش کرنا ہے، اور اسٹریٹجک انٹینٹ جو ہوتی ہے وہ نارمل گولز نہیں ہوتے۔ وہ گول یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر 100 سال کا گول اگر آپ بناؤ گے تو ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی ترقی کی تو گول نہیں بنائیں گے نا آپ۔ کم از کم یہ ہو کہ جناب ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو لیٹس سے امپروو آور کنڈیشنز in which we are living at this moment in time, maybe 1000 times better as compared to what we are at this moment in time۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فلسفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جب یہ گئے پروفیسر، ان کے خیال میں تھا کہ کوئی ایسی چیز، انہوں نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہوگی، کوئی ٹیکنالوجی۔ تو کہنے کہ ٹیکنالوجی جو تھی نا وہ سب سیٹ تھی اسٹریٹجک انٹینٹ کی۔
ٹیکنالوجی واز ناٹ دا کور. تو آپ اگر آپ کے ملک کو ترقی ہونا ہے یا ہمارے ادارے کو ترقی کرنا ہے یا کسی اور ادارے کو ترقی کرنا ہے تو ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ مین چیز نہیں ہے. مین چیز جو ہے نا وہ ہے کہ جناب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا مشن کیا ہے, آپ کی اسٹریٹجک انٹینٹ کیا ہے, آپ کس طرح سے ملٹی پلائر افیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کلچر کو کیسے اس سے الائن کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اچھا اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 100 سال کا آپ نے خواب دیکھ لیا, اس خواب کی تعبیر آج آپ دیکھنا نہیں شروع کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ, گول بائی گول, فیکٹر بائی فیکٹر, ظاہر ہے وہ خواب تو کبھی بھی اچیو نہیں ہوگا. تو کیسے اچیو ہوگا وہ خواب؟ تو اسی لیے تو یہ کوئی صرف یہ جو فلاسفیکل ڈسکشن ہے یہ تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہے, یہ ویری پریکٹیکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دس ہیز ٹو بی سپلیمنٹڈ ٹوڈے and let's say in every year by year, time by time, right, جس میں وہ جو فلسفی ہے, جو آپ کا ویژن ہے, جس کو جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کیسے آگے بڑھیں گے. In the entire functional axis of the organization or entire functional axis of a country or of a society. یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو آپ دور رس خواب کی تعبیر کیسے حاصل کریں گے آج, جو کہ اس دور رس حاصل کا تعبیر کو حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہوگا, پھر دوسرا قدم ہوگا, پھر تیسرا قدم ہوگا, پھر چوتھا قدم ہوگا. یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اس میں ہونا یہ ہے کہ جناب جو کچھ بھی آپ خواب حاصل کرنے جا رہے ہیں, خواب کی تعبیر حاصل کرنے جا رہے ہیں, اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹیں, اسمال اسٹیپس میں بانٹیں. تو آپ کی جو ون ہے نا, وہ اسمال ونس جو ہے وہ آپ کے بڑے ونس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. اسمال ونس, اگر آپ کے پاس ایک کلیکشن آف اسمال ونس نہیں ہے تو آپ کی جو بڑی پکچر میں جو کامیابی ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی. کیسے ہوگی حاصل؟ تو وہ اس طرف اس ڈائریکشن پہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اسمال ونس, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں, چھوٹے چھوٹے اس کے حصے بنائیں اور سمپل طریقے سے اس کو اسٹیپ کو کنورٹ نوٹ ڈاؤن کریں, اور اس پر جو ٹیم اس کو حاصل کر سکتی ہے, ٹیم اس کو ڈپلائی کیا جائے اس کے اوپر میں, اور اگر جتنی ریسورسز کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک انٹینٹ اور کمپٹیٹیو انوویشن کو جب انہوں نے جاپانیوں نے امپلیمنٹ کیا تھا جاپان میں, اور جو پروفیسر اس کی وہ نکال کے لائے تھے ریسرچ کی فائنڈنگ, تو انہوں نے ایک اور فائنڈنگ دی تھی کہ یہ ساری جاپانیز آرگنائزیشن جنہوں نے یورپین آرگنائزیشن کو اور امریکن کارپوریشن کو بیٹ کیا تھا, they were resource deficient companies, they were not highly resourceful companies. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ آپ کو شاید آپ کہتے ہیں جب پاکستان کے پاس اگر اتنی ریسورسز نہیں ہیں, ریسورس ڈیفیشینٹ ہے, IMF ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن اگر آپ اپنی اسٹریٹجک انٹینٹ اور کمپٹیٹیو انوویشن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, گول بائی گول, تو ریسورس اگر آپ کی کم بھی ہے تو بھی آپ اپنی کامیابی کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا سکتے ہیں. بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ جو ہے نا آپ کی جو ہیومن ریسورسز ہیں آپ کی, رائٹ, آپ کی جو فلسفی ہے, آپ کی جو تھنکنگ ہے, اس میں انوویشن ہو, اس میں کریٹیوٹی ہو, رائٹ, اس میں کام کرنے کے نئے طریقے ہوں, اور کام کو بہت ہی خوبصورتی سے جب تک کہ باٹم لائن کو اچیو نہ کیا جائے, باٹم لائن جو گول ہے آپ کی اس کو اچیو نہ کیا جائے, اس کے اوپر میں کنسسٹنٹلی جو ہے اس کے اوپر لگا رہا جائے. تو اس کے بعد یہ ہوتی ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, جب تک آپ محنت سے کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی, تو اللہ میاں کی مدد نہیں آتی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا, جب آپ محنت سے کام کریں گے, اپنی گول کی کلیئرٹی ہوگی, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کریں گے, ڈائیو کریں گے ود ان دا پرابلم, اور اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے تو فرشتوں کو بھی آسمان سے بھیج دیتے ہیں. لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے, آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, آپ کے کام صحیح نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ کیسے آئے گی. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی دنیا کا جو نظام چلانے کا ہے, اس میں ان فلسفیز پہ جو بھی کام کرے گا, جو بھی قومیں کام کریں گی, وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگی. تو یہ فلسفی ہم کیسے گیئر ٹرسٹ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں within certain projects and getting very good results, وہ آپ کو میں ایک اس کے بعد والی ویڈیو میں بتاؤں گا.
جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.